ہمارا ایسے پیر کے ساتھ، ایسے شیخ کے ساتھ، ایسے لوگوں کے جو مرشد بنے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا مرشد، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ہمارا تعلق ایسے پیر طریقت کے ساتھ ہے جو صرف نام کا رہبر شریعت نہیں ہے. اللہ کے قرآن نے جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں پائی جائیں. ہم ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. قرآن جسے کہہ رہا ہے، یا جسے جو سند ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کا پاسدار، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پاسدار، اس کی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسا وہ رنگ نظر آ رہا ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک انبیاء علیہم السلام زمین کے اوتاد ہیں. جتنے بھی باطنی انتظام ہے نا، ان کے حوالے سے اہل تصوف یہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ زمین کے اوتاد انبیاء علیہم السلام ہیں. سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد انہی کی امتوں میں سے اللہ نے ایک قوم کا انتخاب کر کے انبیاء کا نائب بنا دیا. وہ قوم جو ہے یہی اللہ کی دوست کہلاتی ہے، اور موجودہ یعنی پیر کہلاتے ہیں، مشائخ کہلاتے ہیں. لیکن پھر آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کو کتب کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ابدال کہا جاتا ہے. یہ نائب ہوتے ہیں، چونکہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، یہ صاحب کرامت ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، حضرت ابو درداء کہتے ہیں، وہ فقط نماز روزے پر اکتفا نہیں کرتا کہ صرف نمازیں پڑھ رہا ہے تو اللہ کا ولی ہے، روزے رکھ رہا ہے تو اللہ کا ولی ہے. یہ حسن اخلاق میں بھی کمال درجہ رکھتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری بھی اس میں کمال ہوتی ہے، کمزوری کے بغیر بھی عاجزی کرتا ہے. جب پیسہ بھی ہو، دولت اچھی خاصی ہو، پھر جو عاجزی کرتا ہے نا وہ اللہ کا بندہ مقرب ہوتا ہے. جب پیسے ختم ہو جائیں، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے کم کھانا میسر ہو، بندہ کہ میں تو عاجزی مسکینی سے زندگی گزار رہا ہوں. تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کمزوری کے بغیر جو عاجزی کرتا ہے نا، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والا ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور اللہ کے ولی کے ذریعے زمین میں بسنے والوں کی مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے. اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے مقربین جب زمین میں ہوتے ہیں نا، ان کے صدقے سے اللہ بارشوں کو برسانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو رزق کی فراوانیاں عطا ہونے لگ جاتی ہیں. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے یہ کسی فرد پر لعنت نہیں کرتا، یہ کسی فرد پر لعنت نہیں کرتا، کسی کو یہ حقیر نہیں جانتا، اپنے سے بڑا مانتا ہے، یہ حسد نہیں کرتا، اور اس میں دنیا کی لالچ نہیں ہوتی. جو سلف صالحین سے صحابہ کرام ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، انہوں نے جن نامناسب جگہوں سے منع کیا ہوتا ہے، یہ فرد بچ رہا ہوتا ہے، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. اب یہ نشانیاں آپ لوگ لے جائیں، نوٹ کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے قرب و جوار میں کون ایسا بیٹھا ہوا ہے جو ان نشانیوں پر پورا اتر رہا ہے. اور جب کوئی ان نشانیوں پر پورا اترتا ہے، قرآن پھر اسے ایک سرٹیفکیٹ جاری فرما دیتا ہے. قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ اسے دنیا میں بھی خوشخبری عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی خوشخبریاں عطا کرتا ہے.